الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن المجيد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. صدق اللہ العظیم. خواتین و حضرات، آج انشاءاللہ میں غزہ کی حمایت میں امریکی طلبہ، امریکن اسٹوڈنٹس ان فیور آف غزہ، اس موضوع پر میں اظہار خیال کروں گا. حق و باطل کے درمیان جب کشمکش ہوتی ہے تو حق کی نصرت کے لیے اللہ تعالیٰ طرح طرح سے کرشمے صادر کرتا ہے. ان میں سے 4 کرشموں کا ذکر آج میں آپ کے سامنے کروں گا. نمبر 1 یہ ہے کہ باطل کی صفوں میں جو زندہ ضمیر افراد ہوتے ہیں وہ حق کو پہچان لیتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان کے ذریعے سے حق کی حمایت کرتا ہے. اس کی واضح ترین مثال دربار فرعون میں جادوگروں کا قصہ ہے. ایک لمحہ پہلے وہ لالچی تھے، مال و دولت کی تمنا کر رہے تھے، عہدے اور منصب کا مطالبہ کر رہے تھے، لیکن جب انہیں حق سمجھ میں آ گیا تو حق کی خاطر انہوں نے اپنی زندگی قربان کر دی. یہی معاملہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے. جب انہیں حق سمجھ میں آ گیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے اسلام کو نصرت عطا فرمائی. اور آج بھی باطل کی صفوں سے زندہ ضمیر لوگ کھڑے ہو رہے ہیں ظلم کے خلاف. نمبر 2، دربار فرعون میں ایک پارلیمنٹیرین کھڑا ہوتا ہے اور وہ موسیٰ کی آواز کو ایمپلیفائی کرتا ہے. فرعون کو کہتا ہے کہ تمہارا رویہ جابرانہ ہے، تمہارا طریقہ ڈکٹیٹرشپ کا ہے، تم حق کو حق جانتے ہوئے محض انا اور تکبر کی وجہ سے اس کی مخالفت کر رہے ہو. فقال انا ربکم الاعلی، اس نے کہا، اور انہیں وارن کیا کہ مجھے ڈر ہے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کا عذاب تم پر نہ آ جائے. تو حق کے لیے اللہ تعالیٰ اس طرح سے بھی نصرت کرتا ہے. ہندوستان میں بھی انشاءاللہ دربار فرعون میں حق کی آواز اٹھے گی، ظلم کے خلاف لوگ بولیں گے. نمبر 3 یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سے لشکر ایسے ہیں، اس کے پاس بے شمار ایسے لشکر ہیں جو انسانوں کو نظر نہیں آتے، جیسے ہوا، بادل، بارش، طوفان، زلزلے. اللہ تعالیٰ ان کا استعمال کرتا ہے اور حق کی حمایت اس طرح سے بھی کرتا ہے. ابھی میں نے جو آیتیں تلاوت کی، وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، شاہد ہیں جڑ سے اکھاڑ دینے والی ہوائیں، وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، اور آہستگی سے چلنے والی ہوائیں بھی شاہد ہیں، گواہ ہیں. اور اس کے بعد کہا کہ بادل ہی جو ایک دوسرے سے سبقت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے حکم کو نافذ کرتے ہیں. یہ دربار فرعون میں جو کچھ ہوا اس کے بعد کے منظر کو غور کر کے دیکھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر کو پھاڑ دیا. تیز ہوائیں چلی تو سمندر کی موجیں دونوں طرف پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں.
حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سے نکل گئے، فرعون پیچھا کرتا ہوا آیا، اس کی عقل اس وقت ماری گئی، اسے معلوم تھا کہ سمندر کا پھٹنا کوئی معجزہ سے کم نہیں، اسے معلوم تھا کہ پانی کبھی پھٹتا نہیں، اور اگر پھٹے گا اور پانی دو ٹکڑوں میں تقسیم ہوگا تو پانی پھر مل بھی سکتا ہے۔ لیکن کیا کہیے کہ جب ڈکٹیٹر اور فرعون کی عقل ماری جاتی ہے تو وہ خودکشی کا اہتمام کرتا ہے، آگے بڑھتا ہے اور سمندر میں کود جاتا ہے، اور کچھ دیر کے بعد سمندر مل جاتا ہے اور وہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو ہواؤں کے ذریعے، بادل کے ذریعے، سمندر کے ذریعے، طوفان کے ذریعے، زلزلوں کے ذریعے سے بھی اللہ تعالیٰ کبھی ظالموں کا انتقام لیتا ہے۔ اور چوتھے نمبر پر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھی نازل کرتا ہے۔ جنگ بدر میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، جنگ احد میں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نازل کیا، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ جاؤ تم مومنوں کے پیروں کو مضبوط کرو، جنگ میں وہ ثابت قدم رہیں۔ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ الَّذِينَ كَفَرُوا الرُّعْبَ، اور کافروں کے دلوں میں میں رعب ڈال دیتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ رعب کے ذریعے سے بھی کبھی مدد کرتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ بعض حکمرانوں پر اسلام کا رعب چھایا ہوا ہے، مسلمانوں کا ذکر خیر کر رہے ہیں بار بار۔ یہ گویا کہ اس بات کی علامت ہے کہ گو کہ ہم ایسے نہیں ہیں جیسے دین کے حق کے علمبردار ہونا چاہیے، لیکن اسلام اور مسلمانوں کا رعب اللہ تعالیٰ ڈال دیتا ہے دلوں کے اندر۔ عالمی سطح پر دیکھیں، اس وقت جو بڑی بڑی قوتیں ہیں ان کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک رہی ہے، وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ ان کے اعصاب پر انٹرنیشنل کورٹ کے فیصلے اور امریکن یونیورسٹیوں میں جو غازہ کے سپورٹ میں کیمپس لگے ہوئے ہیں وہ طاری ہیں، وہ ڈرے ہوئے ہیں، وہ گھبرائے ہوئے ہیں۔ اور جب حق کی آواز اٹھتی ہے تو انہیں بہت زیادہ نظر آنے لگتا ہے، جیسے کہ جنگ بدر میں کافروں کو مومنین بہت زیادہ نظر آنے لگے جب میدان میں چلے گئے۔ اور اس وقت جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں جب اسلام کے خلاف اقدام کرتی ہیں تو ہیومن رائٹس کا حوالہ دیتی ہیں، یا یہ ہے کہ آزادی رائے کا حوالہ دیتی ہیں، لیکن جب وہ خود کٹہرے میں کھڑے ہوتے ہیں تو دوسروں کو کوئی آزادی رائے کا موقع نہیں دیتے، اور انسانی حقوق کو پامال کرتے ہوئے انہیں ذرا برابر شرم نہیں آتی۔ اس وقت 30 سے 40 یونیورسٹیوں میں انکیمپمنٹ جاری ہے، طلبہ و نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں ٹینٹ لگا کر، مظاہرے ہو رہے ہیں، احتجاج ہو رہے ہیں۔ اور یونیورسٹیوں میں، ہارورڈ یونیورسٹی میں سب سے پہلے 3-4 مہینہ پہلے فلسطین کے حق میں جب آواز اٹھی تو وہاں کے پریزیڈنٹ یعنی وہاں کے وائس چانسلر پر دباؤ پڑا تو خاتون نے اپنے ایمان کا سودا نہیں کیا، اپنے ضمیر کا سودا نہیں کیا، وہ ریزائن کر کے نکل گئی۔ لیکن ایک اور یونیورسٹی میں ایک مسلمان وہاں پریزیڈنٹ ہے، پریزیڈنٹ کا مطلب ہوتا ہے وائس چانسلر، اس نے فورسز کو اندر آنے کی دعوت دی، اور پولیس فورس اور پیراملٹری فورسز نے آ کر وہاں نوجوانوں پر اور بچوں پر ظلم کیا۔ یہ بھی دیکھنے میں آتا ہے کہ جب کوئی بے ایمان اور بے ضمیر مسلمان کسی بڑے منصب پر، عہدے پر جاتا ہے تو ظلم کے میدان میں وہ دوسروں کو پیچھے چھوڑ دیتا ہے۔ اب تک 900 سے زیادہ بچوں کو گرفتار کیا گیا، طرح طرح سے وہاں انہیں پست ہمت کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، غنڈوں کو بھیجا جا رہا ہے کہ تاکہ وہ انکیمپمنٹ ختم ہو جائے۔ اور ایک انڈر کور سٹوری بتاتی ہے کہ صہیونی جو لابیز ہیں انہوں نے کرائے کے نوجوانوں کو پرو فلسطین ریلیز میں بھیجا تاکہ وہاں جا کر یہودیوں کے خلاف وہ نعرے لگائیں، حالانکہ احتجاج یہودیوں کے خلاف نہیں ہے، احتجاج اسرائیلی صہیونی ریاست کے ظلم کے خلاف ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہم امریکہ سے سائنس اور ٹیکنالوجی سیکھتے ہیں، اور ظلم کس کس طرح سے روا رکھا جا سکتا ہے شاید وہ ہم سے سیکھ رہے ہیں۔
یہ صرف امریکہ میں نہیں ہے، آسٹریلیا میں سڈنی یونیورسٹی، میلبورن یونیورسٹی اور دیگر یونیورسٹیوں میں بھی اس وقت وہاں انکیمپمنٹ جاری ہے۔ آسٹریا میں وہاں بھی انکیمپمنٹ جاری ہے۔ فرانس کی یونیورسٹی میں بھی طلبہ احتجاج کر رہے ہیں، اور آئس لینڈ میں برفانی چوٹی پر فلسطین کا جھنڈا بھی لہرا رہے ہیں لوگ۔ ساری دنیا میں مطالبہ ہے کہ ظلم کو روکا جائے، نسل کشی کو روکا جائے، جینوسائیڈ کو روکا جائے، اسرائیل پر پابندیاں لگائی جائے، اور طلبہ یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ان کی یونیورسٹی اسرائیل کے ساتھ کسی بھی طرح سے تعلیم اور تحقیق کے میدان میں تعاون نہ کرے اور تعاون نہ لے، اور یہ بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ ان کمپنیوں کو آگاہ کیا جائے جو نسل کشی میں اسرائیل کا ساتھ دے رہی ہیں۔ یہ ایک بہت بڑا کام ہے جو نوجوان اس وقت دنیا میں کر رہے ہیں۔ ایک سے ایک مناظر ہمارے سامنے آتے ہیں۔ کیلیفورنیا کی یونیورسٹی میں جب اریسٹ کیا گیا تو ایک مسلم نوجوان کے ہاتھ میں بیڑیاں پہنا دی گئیں، اور پولیس کے وین میں سوار ہونے سے پہلے انہی بیڑیوں کے ساتھ وہ نماز ادا کر رہا ہے، رکوع اور سجدہ مشکل سے کر رہا ہے، لیکن یہ منظر دنیا دیکھ رہی ہے۔ جب وہاں پولیس فورس آئی بعض یونیورسٹیوں میں تو عیسائی، یہودی اور مسلمان بچے جھوم جھوم کر انا دمی فلسطینی کے گانے گا رہے ہیں۔ یہ گویا کہ سولیڈیرٹی کا اظہار وہاں کے طلبہ کر رہے ہیں، ساری دنیا کے طلبہ کر رہے ہیں۔ ایک کرسچن فادر کہتا ہے کہ جب اس کی بیٹی کا اریسٹ ہو گیا تو میں اپنے آپ کو ایک خوش قسمت فادر سمجھتا ہوں کہ میری بیٹی حق کی آواز میں وہ پکڑی گئی اور اریسٹ ہو گئی۔ وہ کہتا ہے کہ ہم انسان ہوتے ہوئے نسل کشی کو نہیں دیکھ سکتے، اس کے خلاف میری بیٹی آواز اٹھانے کے پاداش میں اگر وہ پکڑی جاتی ہے تو مجھے اس کی کوئی فکر نہیں ہے۔ میں اس وقت ایک خصوصی بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو احتجاج یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے، یہ جو پروٹیسٹ اینڈ ڈیمونسٹریشنز ہو رہے ہیں، اس کی شروعات ہندوستان میں جب CAA پاس ہوا تو یہاں کی بعض سینٹرل یونیورسٹیوں کے دلیر، باہمت اور شجاعت والے نوجوانوں نے اس کو شروع کیا تھا، اور اس کے بعد دیکھتے دیکھتے جنگل کی آگ کی طرح یہ پروٹیسٹ پھیلتا چلا گیا ہندوستان میں۔ IITs میں بھی، IIMs میں بھی اور دیگر یونیورسٹیوں میں بھی احتجاجات ہونے لگے، اور کسی مطالبے میں مظاہرہ کرتے ہوئے انکیمپمنٹ کرنا، ڈیرے ڈال دینا، ہمارے پڑوس کے محلے میں اس کی شروعات ہوئی، اور آج ساری دنیا میں یہ دونوں طریقے رائج ہو گئے۔ تو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ظلم کے خلاف یہ لوگ جو آواز اٹھا رہے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، اس میں آپ کا حصہ، اجر ضرور لکھا جائے گا، اس لیے کہ آپ نے اس کی شروعات کی ہے، اور یہ ساری دنیا میں اس وقت ہو رہا ہے۔ یہ جو نوجوان کر رہے ہیں یہ اعلیٰ ترین سوچ ہے، ہائیسٹ لیول آف تھنکنگ ماڈل ہے۔ نئی نسل کی سوچ بدل جائے تو دنیا میں انقلاب آئے گا۔ میں آپ کو تھنکنگ جو ماڈلز ہیں، سوچ کے جو پیٹرنز ہیں، اس کے 5 پیٹرن آپ کے سامنے رکھ کر اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ جو لوئسٹ ماڈل ہے تھنکنگ کا، سوچ کی جو پست ترین سطح ہے، اسے ہم کیو مین تھنکنگ کہتے ہیں۔ کہفی سوچ، غار میں رہنے والے کی سوچ یہ کہ صبح وہ نکلتا ہے، ہرن کا شکار کرتا ہے، گھر لے آتا ہے، بیوی بچوں کو پیٹ بھر کر کھلاتا ہے، بیوی بچوں کا تحفظ کرتا ہے، رات میں غار کا دہانہ بند کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ آج دنیا میں کافی پڑھے لکھے لوگوں میں سے ایک بڑی تعداد ایسی ہے جن کی سوچ بھی اس سے زیادہ آگے نہیں ہے کہ وہ باہر نکلتے ہیں، ہرن مارتے ہیں، واپس گھر آتے ہیں ہرن لے کر، کھاتے پیتے بیوی بچوں کی حفاظت کرتے ہوئے سو جاتے ہیں۔ نیکسٹ لیول ایک تھنکنگ کا ہے، وہ ٹرائبل تھنکنگ کہتے ہیں، قبائلی سوچ۔ قبیلے کی سوچ میں واٹ از دیر ان فار اس، ہم لوگوں کے لیے اس میں کیا ہے، ہمارے گروپ کا تحفظ کیسے ہوگا، ہمارے گروپ کی بقا کیسے ہوگی، ہم کیسے جو سروائیو کریں۔ اس میں گروپ کا ایک سپریم لیڈر ہوگا،
اور حق و باطل کا پیمانہ وہ سپریم لیڈر ہوگا, وہ جو کہے گا وہی حق ہے, اس کے علاوہ باہر انہیں حق نظر نہیں آتا. ایسے ہی ہم میں سے بھی بہت سے لوگ ہوتے ہیں جن کے چھوٹے چھوٹے ٹرائبس ہوتے ہیں. بینک میں کام کرنے والے ان کا ایک ٹرائب ہے, آٹو رکشہ والے ان کا ایک ٹرائب ہے, انڈسٹریز میں کام کرنے والے لیبرر, ٹریڈ یونین ان کا ایک ٹرائب ہے, آپ پروفیسرز ہوتے ہیں تو ان کا ایک ٹرائب ہے. جب بھی کوئی قانون آئے گا, جب بھی کوئی بل پاس ہوگا, جب بھی پے کمیشن بیٹھے گا, فوراً دیکھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں کیا ہے. یہ ایک ٹرائبل سوچ سے آگے ان کی سوچ نہیں ہوتی. تیسری سوچ یہ ہے کہ پروفٹ اینڈ لاس پیٹرن آف تھنکنگ. بعض لوگ ہوتے ہیں جو ہر چیز میں دیکھتے ہیں کہ میرے لیے اس میں کیا فائدہ ہے, اس مسجد سے مجھے فائدہ ملے, اس محلے سے مجھے فائدہ ملے, اس مدرسے سے مجھے فائدہ ملے, اس ہاسپٹل میں میرے لیے فری علاج کا انتظام کیا جائے, کسی جماعت کے ساتھ, کسی تنظیم کے ساتھ کام کریں تو اس میں میرا کیا فائدہ ہے, کسی دوست کا ساتھ دیں تو دیکھا جاتا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے, کسی رشتہ دار کی شادی میں کوئی تحفہ دیا جاتا ہے تو یہ دیکھا جاتا ہے کہ پلٹ کر مجھے کتنا آئے گا. پوری زندگی کو پیٹ کی نگاہ سے دیکھنے والے, پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر زندگی کرنے والے, پروفٹ اینڈ لاس کی بنیاد پر ریلیشن شپ رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں. یہ تیسری قسم کی سوچ ہے. چوتھی سوچ ہے وہ ہے کاز. بعض لوگوں کی زندگی میں ایک مقصد ہوتا ہے, کوئی جنگلوں کی حفاظت کرنے کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے, کوئی انوائرمنٹ پروٹیکشن کے لیے کام کرتا ہے, کوئی اسٹرے ڈاگز, گلی میں جو کتے ہوتے ہیں ان کی حفاظت کے لیے کام کرنا چاہتا ہے, کوئی اڑیسہ کے ساحل میں جو ریڈلی ٹرٹلز ہیں وہ مر رہے ہیں تو ان کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے, کوئی ولچرز کے لیے زندگی لگاتا ہے, کوئی اندھوں کے لیے, ڈسٹیٹیوٹس کے لیے پوری زندگی لگاتا ہے. یہ ایک اچھی سوچ ہے. کاز جس کی زندگی میں ہو اس کی زندگی میں معنویت آ جاتی ہے. اور سب سے ہائیسٹ لیول آف تھنکنگ ہے یونیورسل تھنکنگ, آفاقی سوچ, کہ ہم دنیا میں کہیں ظلم ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے, ہم قتل عام ہوتے ہوئے دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے, ہم جینوسائیڈ کے خلاف آواز اٹھائیں گے, ہم دنیا میں جنگ و جدال کے خلاف آواز اٹھائیں گے اور چاہیں گے کہ دنیا میں امن قائم ہو جائے. کہیں بھی عورتوں پر ظلم ہوتا ہو تو ہم عورتوں کے حقوق کے علمبردار بن جائیں گے. کہیں بھی ہم دیکھتے ہوں کہ بچوں کے ہاتھوں میں اسپینر اور اینٹ کی ٹوکری نظر آئے تو ہمارا دل بے قرار ہو جائے کہ اس کا بچپن اسے ملے, اسے تعلیم ملے, اس کے ہاتھ میں پین اور نوٹ بک ہونا چاہیے. کسانوں کو اگر ان کا بھرپور معاوضہ نہیں مل رہا ہے, سوسائڈ کرنے پر کسان مجبور ہیں, تو ان کا درد ہمارا درد ہو جانا چاہیے. دنیا میں کہیں بھی تکلیف ہو تو وہ تکلیف ہم محسوس کریں, اور ہم ایک ایسی دنیا کا خواب دیکھیں جہاں ظلم نہ ہو, جہاں انصاف ہو, جہاں عزت کی زندگی ہو, جہاں لوگ نان شبینہ کے لیے ترستے نہ ہوں, جہاں انصاف آسانی سے ملے, جہاں ظلم کسی پر نہ ہوتا ہو. یہ آفاقی سوچ, انبیائی سوچ ہے. یہ پروفیٹک ماڈل آف تھنکنگ ہے. خواتین و حضرات, میں اپنی گفتگو ختم کر چکا. میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ 4 طریقوں سے مدد کرتا ہے, اور بھی طریقے ہیں جن میں سے باطل کی صفوں میں زندہ ضمیر لوگوں کو کھڑا کرتا ہے, دربار فرعون میں موسیٰ کی آواز کو ایمپلیفائی کرنے کے لیے کسی کو کھڑا کر دیتا ہے, آسمان و زمین کے لشکروں کو اللہ تعالیٰ استعمال کرتا ہے اور دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے. اور میں نے بتایا کہ اس وقت دنیا بھر کے کیمپسز میں جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس کا اثر, اور انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں جو ججمنٹ ہوا اس کا اثر آپ دیکھ سکتے ہیں. حواس باختہ ہو رہے ہیں بڑی بڑی قوت کے لوگ. اور آخر میں نے آپ کو 5 لیول آف تھنکنگ بتایا. اب آپ کا یہ کام ہے کہ گھر جا کر آپ سوچیں کہ آپ کیو مین لیول تھنکنگ پر ہیں, آپ ٹرائبل لیول پر کھڑے ہوئے ہیں, آپ دنیا کو پیٹ کی نگاہ سے, پروفٹ اینڈ لاس کی نگاہ سے دیکھتے ہیں, یا آپ کوئی کاز کے لیے جیتے اور مرتے ہیں, یا آپ کی سوچ آفاقی سوچ ہے. یہ فیصلہ کرنا ہم سب کا کام ہے. ہمیں انٹراسپیکشن کرنے کی ضرورت ہے, اور ہمیں اپنے رویے کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور ہماری سوچ کی سطح کو بلند کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق کا علمبردار بن کر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے, حق کی حمایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے, ظلم کے خلاف آواز اٹھانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.